اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ ہے اور آج ہمارے درس کا موضوع اسراف ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ خداوند عالم فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے والوں کی 4 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی برائی پر فخر کرنا، دوسرے حیثیت سے زیادہ کھانا، تیسری چیز نیک کاموں سے بے توجہی، اور چوتھی چیز بیجا و فضول کاموں کو انجام دینا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اسراف کرنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب چاہو کھانے لگو، یہ بھی اسراف ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فضول خرچی تمام موجودہ مال کو فنا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیر مناسب مقام پر مال خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بدن کو صحیح و سالم رکھے اسے اسراف نہیں کہتے، بلکہ اسراف وہ ہے کہ جو مال کو تلف کر دے، بیکار کر دے اور بدن کو نقصان پہنچائے۔ ایک مرتبہ اسحاق بن عمار نے سوال کیا کہ مومن اپنے لیے 10 پیراہن رکھ سکتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا 20 پیراہن رکھ سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ یہ اسراف نہیں ہے، بلکہ اسراف یہ ہے کہ جس لباس کو تمہیں حفاظت سے رکھنا چاہیے اس لباس کو استعمال کرتے پھرو۔ ایک روز حضرت امام سجاد علیہ السلام یا دوسری روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے اسے اٹھا کر اپنے خادم کو دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے واپس آنے تک اس کی حفاظت کرو۔ جب امام علیہ السلام واپس آئے اور اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں دریافت کیا تو خادم نے کہا کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو میں کھا گیا۔ امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ ایک شخص نے اسی وقت امام سے سوال کیا کہ مولا، آپ نے صرف اس کام کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا؟ امام نے نہایت ہی دلچسپ جواب دیا کہ جو شخص روٹی کا احترام کرتا ہے تو خدا اسے آتش جہنم سے نجات دیتا ہے، پس میں کیوں نہ آزاد کروں؟ مولا نے یہ کہہ کر اس کو آزاد کر دیا۔ نعمتوں کی قدر اور اس کے احترام و تعظیم کے سلسلے میں شیخ انصاری علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ جو انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ روٹی کھانے میں مشغول تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ سوال کر لیا کہ شیخ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نان و تازہ۔ یقیناً کتنا عمدہ جواب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خالی روٹی، بلکہ ہماری روش یہی ہے کہ لفظ تازہ کو سالن کی جگہ یاد کیا اور کہہ دیا کہ نان و تازہ۔ ایسے ہی خیالات اسراف کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ روزی سے محرومی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز پنجشنبہ پیغمبر اسلام نے مسجد قباء میں افطار کا ارادہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کیا شربت ہے؟ اوس بن خولہ انصاری ایک ایسا دودھ لے کر آئے جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اسے چکھا
اور ایک گوشے میں رکھ کر فرمایا کہ پینے والے کے لیے ایک ہی شربت کافی ہے۔ چونکہ شہد بھی مخلوط تھا لہذا آپ نے اسے نوش نہیں فرمایا اور نہ ہی حرام قرار دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی نعمت کے مقابل متواضع ہوں، پس جو بھی تواضع انکساری سے پیش آتا ہے تو خدا اسے بلندی عطا کرتا ہے، اور جو تکبر سے پیش آتا ہے تو خدا اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی معاشی زندگی میں اعتدال سے کام لیتا ہے تو خدا اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی اور کھانے کو ادھر ادھر پھینکتا ہے تو خدا اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے، اور جو موت کو یاد کرتا ہے تو خدا اسے پسند کرتا ہے۔ ہدایت سے محرومیت، فضول خرچی کرنے والے ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ہوتی ہے، ان کی سخت و شدید تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بدتر یہ ہے کہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت سزا کے طور پر ہوتی ہے۔ شکر نعمت اور اس کی حفاظت۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کھانے کے بعد ہاتھ میں لگے ہوئے غذا کو رومال کی جگہ اپنی زبان مقدس سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر کوئی بچہ کھانا کھاتا تھا جس کے برتن میں کسی طرح کا کوئی دانہ وغیرہ رہ جاتا تھا تو آپ اسے بھی صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ تم سے پہلے زندگی گزار رہے تھے اور خدا نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری سے کام لیا اور مواد غذائی کھانے پینے کی چیزوں کو بیجا صرف کیا، جس کی بنا پر خدا نے اپنی برکت اٹھا لی اور انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ ثواب اور تشویق۔ مواد غذائی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی مراقبت اور حفاظت نیز اسراف سے بچنے کے لیے اسلام نے کھانے پینے کے آداب جو بیان کیے ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے ایک باب میں بیان کیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو کھاؤ کیونکہ اس میں شفا ہے۔ ایک شخص نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے درد کی شکایت کی تو حضرت نے شفا کے لیے دسترخوان پر گرے ہوئے غذاؤں کو کھانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے امام کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا اور شفا یاب ہو گیا۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو کھانے سے فقر و پریشانی دور ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ جو گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھاتا ہے تو ایک نیکی اس کے نام لکھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گری ہوئی کھانے کی چیزوں کو جمع کرنا آنے والی اولاد کی بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ دسترخوان سے گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھانا حوروں کا مہر ہے۔ ضعیفی سے نگہداری۔ علم طب کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر بیماریاں کھانے پینے کے اصول کی رعایت نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طب اسلامی نے خبر دی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جھگڑے کا سبب پوچھا تو مرد نے جواب دیا کہ میری بیوی نہایت ہی نیک اور صالحہ ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ اس کے چہرے کی ملاحت اور تازگی ختم ہو چکی ہے۔
اور وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے چہرے پر تراوٹ اور تازگی آ جائے؟ عورت نے کہا ہاں نبی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس بات کا خیال رہے شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ جب معدے میں غذا بھر جاتی ہے تو ابلنے اور جوش کھانے لگتی ہے، جس سے چہرے پہ اثر پڑتا ہے اور چہرے کی تازگی اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کیا اور نتیجے میں اس کے چہرے کی تراوٹ اور تازگی واپس آ گئی اور اپنے شوہر کی محبوب بن گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ اسراف ہے۔ انسان اسراف کرنے سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے، نہ رسول پسند کرتے ہیں، نہ ہمارے ائمہ پسند کرتے ہیں، لہذا ہم اسراف کرنے سے بچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔